وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ اس کی آیات پر آپ تدبر کریں اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں. محترم حاضرین، یہ بات گزشتہ درس میں بتائی گئی کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر علم الاولین و آخرین، آنے والے اور گئے ہوئے سارے لوگوں کا علم اسی میں موجود ہے. یہاں تک کہ جب امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ اکرام جو علم اپنے سینوں میں رکھتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کے سینوں میں جو کچھ علم ہے وہ سب قرآن میں ہے، بس ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم قرآن پر غور نہیں کرتے. اسی لیے جب بھی ایک انسان قرآن کریم کو پڑھنا چاہے یا اسے اپنے سامنے رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ان نیک مقاصد کو بھی سامنے رکھے جن نیک مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اور سلف صالحین نے قرآن سے فائدہ اٹھایا. ان میں ایک اہم مقصد قرآن سے علم حاصل کرنا ہے. جب بھی قرآن کو ہاتھ میں لیں، اسے پڑھنے لگیں، تو سب سے پہلے نیت یہ ہو کہ اس قرآن سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اذا اردتم العلم فانثروا هذا القرآن. کہتے ہیں کہ اگر تمہیں حقیقت میں علم چاہیے تو اس قرآن پر غور کرو. فإن فيه علم الأولین والآخرین. اس لیے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اور بعد میں آنے والے سب کا علم رکھا ہے. یہاں تک کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان من کان قبلکم رأوا القرآن، کہ تم سے جو لوگ پہلے تھے انہوں نے قرآن کو دیکھا تو انہیں لگا کہ اس کے اندر اللہ نے ان کے لیے پیغام رکھا ہے، لہذا اس پیغام کو تلاش کرنے کے لیے رات بھر اس قرآن کے ساتھ قیام اللیل کرتے اور دن بھر اس قرآن پر یہ عمل کیا کرتے. یقیناً یہ صحابہ کا عمل یہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے. بڑے مشہور تابعی مسروق بن اجدع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جلدی کوئی مسئلہ پوچھتے نہیں تھے یہاں تک کہ خود قرآن میں اس کو تلاش نہ کر لیں. جب قرآن میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی تو ہم اپنے علم کے کمی کا اعتراف کرتے، نہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف جاتے. محترم حاضرین، سوال یہ ہے کہ وہ کون سا علم ہے جسے ہمیں قرآن میں تلاش کرنا ہے. اللہ معاف فرمائے، ترقی کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ سائنس کا علم قرآن میں تلاش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کھیتی کے اصول قرآن سے نکالتے ہیں، کچھ لوگ دنیا جینے کا طریقہ نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو فلکیات کا علم قرآن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا سچ میں ایک مسلمان کا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ قرآن کو دنیا کے سارے علم کو تلاش کرنے کی جگہ سمجھے، لیکن حقیقت میں جو علم قرآن لے کر آیا ہے اسے اپنے پیچھے چھوڑ دے؟ قرآن وہ علم لے کر آیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنی دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اسی علم کی طرف اللہ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رہنمائی کی؟ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیجئے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ لا الہ الا اللہ جسے ہم توحید کہتے ہیں، جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، اس کا علم سب سے پہلے انسان کو قرآن سے حاصل کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اب جب کوئی آدمی اس قرآن کے ذریعے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیسے اس سے فائدہ اٹھائے؟ فائدہ اٹھانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا جو بھی حصہ ہو، ہر مسئلے میں قرآن کو فیصل بنائیں، ہر مسئلہ قرآن کی طرف دیکھیں۔ آپ کے گھر میں خاندانی معاملات ہیں، آپ قرآن کی طرف رجوع کریں۔ آپ کے دل میں پریشانی ہے، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ بلکہ چاہے آپ کی زندگی میں خوشی ہو، پریشانی ہو، ہر چیز قرآن میں تلاش کریں۔ یقیناً ہر چیز کا حکم، ہر چیز کا فیصلہ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انہیں قرآن پر اتنا ایمان تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ان کی زندگی میں آتا، سب سے پہلے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے حوالے کر دے۔ بسا اوقات بات زندگی اور موت کی ہوتی۔ مثال کے طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے مکہ سے غائب ہیں۔ آپ مکہ سے ہجرت کی نیت سے نکل چکے ہیں۔ مشرکین مکہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح آپ کو تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں۔ وہ قافلہ، وہ مشرکین تلاش کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غار تک آپ پہنچے جہاں آپ اور حضرت ابوبکر چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین کے قدم ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ اوپر کھڑے ہو کر ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈر آیا۔ آپ نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر صرف اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے وہ ہمیں جان لے گا، ہمیں پہچان لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقف میں بھی کہتے ہیں، اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر آپ غمزدہ نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ساتھ ہے؟ کیونکہ آپ نے قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ایمان، اللہ پر یہ آپ کا توکل، خاص کر ایسی مصیبت کے وقت میں یہ بتاتا ہے کہ انسان جب تک اپنے زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کی طرف نہ لوٹائے یا کتاب کی طرف اسے نہ لوٹائے، وہ اس قرآن کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ لیجئے۔ سامنے دیکھتے ہیں کہ سمندر ہے، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو فرعون اور اس کا لشکر جرار آ رہا ہے۔ کچھ مسلمانوں نے دیکھا ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، موت ہمارا مقدر بننے والی ہے۔ ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا رویہ تھا؟ حضرت موسیٰ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور اللہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اتنا مضبوط ایمان ایسی حالت میں یہ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی طرح جواب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ گھر میں ہیں، تنے تنہا ہیں، اپنا گھر ہے اور اس عورت کے ساتھ ہیں جس کے روم میں آنا جانا آپ کے لیے عام بات تھی، شک کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، عورت خود سے تیار تھی، سارے برائی کے ذرائع وہاں موجود تھے، مگر حقیقت میں حضرت یوسف کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب موجود تھی۔ تو کہا معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا، کہا کہ جس برائی کی طرف تم مجھے ابار رہی ہو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک میرے رب نے میرا ٹھکانہ بڑا بہترین بنایا ہے اور اللہ کبھی ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ محترم حاضرین، زندگی کے ایسے دشوار گزار حالات میں بھی انسان اللہ کو یاد کرے، اس میں سب سے بڑا رول اللہ کی کتاب کا اور اس کے علم کا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں قرآن سے لوگوں کو دعوت دیا کرتی۔ اٹھا کر سیرت کی کتابیں پڑھیے کہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہوگا جہاں اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ آج لوگ دعوت کے نام پر جتنا اپنے الفاظ کا اور اپنی زبان کے جملہ خرچ کا استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے احادیث کا کم استعمال کرتے ہیں، جبکہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ تاثیر انسان کی زبان میں نہیں بلکہ تاثیر اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول کے احادیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید،
آپ اس قرآن کے ذریعے جو آدمی ہماری وعید سے ڈرتا ہے آپ اسے نصیحت کیا کیجیے. بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتی وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کی تلاوت تمہارے سامنے کروں. اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. پھر اللہ نے کہا فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو آدمی ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے ہدایت پائے گا، جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. محترم حاضرین، یہ پہلا مقصد قرآن کے پڑھنے کا انسان کے سامنے ہونا چاہیے. دوسرا مقصد، قرآن کو ہمیشہ عمل کی نیت سے پڑھنا چاہیے. قرآن جب آپ پڑھیں تو آپ کے دل میں ہو کہ اس میں جو حلال ہے میں اسے اپنی زندگی میں نافذ کروں گا، اس میں جو حرام ہے میں اس سے بچ کر رہوں گا، جہاں اللہ کے حدود ہیں وہاں رک جاؤں گا، جہاں اللہ نے چلنے کے لیے کہا ہے، جیسا کہا ہے، جب کہا ہے اسی کے مطابق میں چلوں گا. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امر الناس ان یعملوا بالقرآن، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ قرآن پر عمل کریں، تو لوگوں نے قرآن کی تلاوت ہی کو صرف عمل سمجھ لیا. یعنی قرآن پر عمل کرنے کا مطلب لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے اس کی صبح شام تلاوت کر لی، یہی قرآن پر عمل ہے، اس سے زیادہ قرآن پر عمل اور کچھ نہیں ہوتا ہے. حسن بن علی کہتے ہیں اقرأ القرآن ما نہاک، کہ تم قرآن کو پڑھو جب تک تمہیں قرآن روکے. اگر تم قرآن پڑھو، قرآن تمہیں نہ روکے تو حقیقت میں تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں اور تمہارے پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. محترم حاضرین، حسن بصری رحمہ اللہ کا اور ایک پیارا قول، وہ کہتے ہیں ان اول الناس بهذا القرآن من تبعه وان لم قرأه، کہتے ہیں کہ اس قرآن کے مسئلے میں اس قرآن کا سب سے زیادہ حقدار وہ آدمی ہے جو اس پر عمل کرے اگرچہ اس نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھا بھی نہ ہو، کبھی قرآن کھولا بھی نہ ہو، لیکن وہ اس پر عمل کرتا ہے تو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوگا، وہ اہل قرآن میں سے ہوگا. محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے اللہ پر ایمان کو سمجھتے تھے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. لیکن موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان بعد میں آتا ہے، قرآن پہلے سیکھ لیتے ہیں اور ایمان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا. لہذا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نہ قرآن پر عمل کی نیتیں ہیں نہ اس راستے پر چلتے ہیں. جبکہ صحابہ اکرام 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد آگے 10 آیتوں کی طرف بڑھتے تھے. ایک بچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا، اس کے والد نے بڑے فخر سے کہا کہ یہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن میں ایک لفظ کو نہیں چھوڑا ہے. جب اس بچے کی حالت پر دیکھا اور اس بچے پر نظر دوڑائی تو کہا کہ خدا کی قسم تمہارے بچے نے کچھ قرآن پڑھا ہی نہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مطلب صرف اسے یاد کرنا، زبانی رٹا مار لینا یا یہ کہ اسے یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ایک ایک حرف پر جب آپ عمل کریں گے تب جا کر آپ نے حقیقت میں قرآن کو پڑھا ہے. اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ کے اخلاق تو قرآن ہے، جو قرآن ہے وہی اخلاق ہیں. اب انسان دیکھیے جو حافظ قرآن ہیں، جو قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا سچ میں ان کے اخلاق قرآن والے ہیں؟ اگر ہیں تو قرآن انہوں نے پڑھا ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بھی انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے. محترم حاضرین، قرآن کو پڑھنے کا ایک تیسرا مقصد انسان کو یہ رکھنا چاہیے کہ جب وہ قرآن کو پڑھے گا وہ اللہ سے سرگوشی کرے گا، وہ اللہ سے بات کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یجہر بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے مسئلے میں کسی نبی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ بلندی سے کسی چیز کو پڑھے سوائے قرآن کی تلاوت کی. اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ قرآن کو بلند آواز سے پڑھیں، بڑے ترنم سے، بڑے اچھے طریقے سے پڑھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے. امام قتادہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میں نے کبھی کراث نہیں کھایا. کراث یہ سبزیوں میں سے ایک سبزی تھی، جب اسے کھاتے ہیں تو منہ میں بدبو آ جاتی ہے. تو امام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا
کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس سے میرے منہ میں بدبو آ جائے، کیونکہ قرآن میں زبان سے پڑھ رہا ہوں اور یہی زبان میرا تعلق اللہ سے مضبوط کرتی ہے۔ امام ابو مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میں نے کبھی پیاز نہیں کھائی، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، پیاز بھی کھاؤں، منہ میں بدبو آ جائے اور اس بدبو والے منہ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کروں، یقیناً یہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے مسئلے میں بے ادبی ہوگی۔ محترم حاضرین، اللہ سے گفتگو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک آدمی قرآن پڑھنے لگے تو وہ اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تب جا کر اس قرآن کو پڑھ رہے، گویا تم اللہ کے پیارے ہو۔ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم قرآن پڑھ رہے ہو اللہ تمہیں سن رہا ہے، جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو اللہ تمہاری تعریف اپنے فرشتوں کے سامنے کر رہا ہے، جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں مانگنے والی چیز کو تمہیں عطا کرے گا۔ یہ ساری چیزوں کا انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے آپ اتنی لمبی لمبی قرات کیا کرتے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اصل میں آپ قرآن کی تلاوت یہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی تہجد کی نماز میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ شروع کیا، 100 آیتیں پڑھی تو میرے دل میں آیا شاید آپ ابھی رکوع کریں گے، 100 آیتیں آپ نے اور پڑھ لی، اب آیا دل میں کہ آپ رکوع کریں گے، آپ نے سورہ بقرہ مکمل پڑھا، آپ نے رکعت نہیں کی، آپ سورہ نساء شروع کرتے ہیں اسے مکمل پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ سورہ آل عمران مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، سورہ نساء پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب سے گفتگو اور مناجات کیا کرتے۔ قرآن پڑھنے کا ایک اہم مقصد ثواب حاصل کرنا ہے۔ ثواب وہ ثواب جس کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا کہ ایک حرف کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کے کیا ہے 10 نیکی عطا کرے گا۔ قرآن کے ثواب میں ایک حدیث آتی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ایک ایسی رسی ہے جو لوگوں کو آسمان سے جوڑ کر رکھتی ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا سیدھا تعلق آسمان اور آسمان والوں سے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے آپ کے تجارت میں نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وقت ظاہر طور پر برباد نظر آئے، لیکن حقیقت میں اس آدمی کا گہرا تعلق آسمان سے ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن پڑھنا اور زیادہ پڑھنا یہ صحابہ کے نزدیک ایک افضل عمل مانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب صحابہ اکرام جنگ میں شہید ہو جاتے اور ایک ہی قبر ہوتی جس میں ایک سے زیادہ صحابہ کو دفن کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی پوچھتے ایہم اکثر اخذا بالقرآن، کہ ان دو کو جو ایک قبر میں اتارنا ہے ان میں سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا کون تھا؟ تو جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اللہ کے نبی لحد میں اسے آگے رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے تو وہ مصحف کو ثواب کی نیت سے پڑھا کرے۔ قرآن پڑھنے کا ایک مقصد شفا حاصل کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا بنایا، کن چیزوں سے؟ شبہات کے مرض سے بچنے کا شفا، اسی طرح شہوات کے مرض سے بچنا، شیطان کے وسوسوں سے بچنا، جسم کی بیماریوں سے بچنا، ان تمام چیزوں کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ لہذا اسی کے ساتھ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنے کا یا اس سے شفا حاصل کرنے کا سب سے پہلا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس قرآن کو قیام اللیل میں پڑھے۔ بہت سارے حضرات نے ایک حصے کو لیا اور دوسرے حصے کو مکمل چھوڑ دیا۔ اگر آپ میں سے اکثر سے پوچھا جائے کہ قرآن سے شفا کیسے حاصل کی جائے گی تو اکثر کہیں گے کہ قرآن پڑھ کر دم کیا جائے، جبکہ قرآن پڑھ کر دم کرنا یہ دوسرا راستہ ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اس کو قیام اللیل میں پڑھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے قیام کیا کرتے اور آپ شفا کی امید کیا کرتے۔ جب ایک آدمی قیام اللیل کرے گا، رات میں قرآن کو پڑھے گا اور اللہ سے شبہات ہو، شہوات ہو، شیطان کے وسوسے ہو، جسم کی بیماریوں سے شفا ہو، ان نیتوں کو مد نظر رکھے گا، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بغیر زبان سے مانگے بلکہ بغیر رقیہ کیے ہوئے صرف قیام اللیل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قرآن کو قیام اللیل میں پڑھا کرتے، یہاں تک کہ اللہ نے حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ آپ اس قرآن کو کیا ہے تہجد میں پڑھا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ڈر ہوتا، کسی چیز کا خوف محسوس ہوتا، آپ ہمیشہ قرآن کو پڑھا کرتے اور نماز کے اندر پڑھا کرتے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ سورج گرہن ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے نماز کی طرف رجوع کیا اور اس نماز میں لمبی لمبی اللہ کے نبی نے قرآت کی۔ محترم حاضرین، سوال یہ ہے کہ قرآن کو رات میں ہی پڑھنے کا کیوں حکم دیا جاتا ہے؟ تہجد کی نماز جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، جس میں سب سے زیادہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، رات میں ہی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رات میں قرآن کی تلاوت یہ انسان کے ذہن کو کھولنے والی چیز ہے۔ دن میں انسان مصروف رہتا ہے، دنیا وما فیہا میں مصروف رہتا ہے، لیکن رات میں انسان خالی الذہن رہتا ہے۔ جب رات میں قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے کہ حضرت جبرائیل آپ کو آ کر قرآن پڑھایا کرتے اور وہ قرآن رات میں پڑھایا کرتے، دن میں نہیں، بلکہ جبرائیل رمضان کی راتوں میں آ کر اللہ کے نبی کو قرآن کا مدارسہ کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد اسلام نے قرآن کو پڑھنے کے بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مقاصد کو مد نظر رکھ کر ہم سب کو انہی مقاصد کے طور پر قرآن کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔